اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے سورہ مائدہ کی دو آیات 90 اور 91 90 اور 91 ان دو آیات پر بات کروائیں گے۔ مخاطبت ہو رہی ہے اہل ایمان سے، یا ایھا الذین آمنوا سے آغاز ہو رہا ہے۔ شراب کے حوالے سے بات ہوتی ہے، جوئے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم ہر دور کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا کہہ رہی ہیں؟ آج ہماری سوسائٹی کہاں جا رہی ہے؟ یہ شراب نوشی کو ایک گناہ، ایک جرم اب تصور کرنا چھوڑ دیا ہے۔ عجیب ماحول نظر آتا ہے، بلکہ سرکاری سرپرستی میں شراب کو فروخت کرنے والی دکانیں وہ بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایکسائز ڈیوٹی بھی ان پہ لی جاتی ہے۔ پاکستان کے کئی شہروں میں جو مینوفیکچرنگ جو ہوتی ہیں، یعنی شراب تیار کرنے کے کارخانے، فیکٹریز وہ بھی لگا دی گئی ہیں۔ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ قرآن کیا فرما رہا ہے اور اہل ایمان سے فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ جو شراب ہے، یہ جوا ہے، یہ انصاب اور ازلام، اس پر یہ بات کروائیں گے کہ یہ کیا ہیں۔ بتوں کو پتھر سے یا لکڑی سے بنا کر اس کو پوج دیا جائے، اور وہ ازلام پانسے، اب یہ پانسوں کے ذریعے جوا کھیلا جائے، رجس گندگی ہے۔ تو ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ رجس میں اور نحس میں کیا فرق ہوتا ہے شرعی طور پر؟ من عمل الشیطان، یہ شیطانی اعمال ہیں۔ فاجتنبوہ، اجتناب کیا جائے، دور رکھا جائے، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ خواتین و حضرات، یہاں پر جو فلاح ہے وہ کن معنوں میں ہے، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ شراب نوشی، یعنی یہ تیسرا حکم آ رہا ہے، فائنل حکم آ رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ بھی ہم اپنے محترم مہمان سے سیکھنا چاہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کا ارادہ کیا ہے؟ شیطان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ شراب کے ذریعے تمہارے اندر عداوت اور ایک دوسرے کا دشمنی وہ پیدا کر دے، شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روکے، اللہ کی یاد سے روکے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے روکے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اور نماز کو الگ الگ رکھا گیا ہے۔ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال چھوڑ رہا ہے کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں، سوالات اس ذیل میں اٹھائیں گے ہم اور سیکھیں گے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب سے، جو کہ تشریف فرما ہیں اسلام آباد سے ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا بہت معروف نام، مفسر قرآن،
مختلف یونیورسٹیز میں پوری زندگی پڑھاتے رہے، ہمارے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں اور ایک طویل عرصے سے ہمارے ساتھ یہ شریک محفل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ مائدہ آیات 90 اور 91۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں کوئز۔ کل کا سوال یہ تھا کہ خانہ کعبہ کو کس سنہ ہجری میں قبلہ قرار دیا گیا تھا؟ درست جواب 2 سنہ ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حج کے دوران وقوف عرفہ کس مقام پر ادا کیا جاتا ہے؟ مینا میں، خانہ کعبہ میں یا میدان عرفات میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہ تیسرا حکم شراب نوشی کے حوالے سے آ رہا ہے اور یہ حتمی حکم ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ انما، اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے اور یہ حصر کا پہلو بھی یہاں آ گیا۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق بھائی، جیسے کہ آپ نے تلاوت کے دوران اس کی طرف ایک ہلکا سا اشارہ فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے آج کی ان 2 آیات میں آغاز ایمان والوں سے کیا اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اہل ایمان کو بطور خاص مخاطب کرتے ہوئے اس طرف توجہ دلائی گئی تاکہ وہ ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کے نقصانات سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں اس میں سے ہر حکم کو اللہ تعالیٰ کا آخری اور فائنل حکم سمجھتے ہوئے
اس کو اپنائیں اور اس کو اختیار کریں۔ ٹھیک۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ اشارہ جو کیا اور آپ نے اس کی طرف بھی ہلکا سا توجہ دلائی ہے کہ یہ تیسرا اور حتمی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا بطور خاص خمر کے بارے میں، شراب کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ منشا اور مرضی مختلف موقعوں پر ہمیں ظاہر ہوتی دکھائی دیتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی تربیت کرتا ہے، ان کی تعلیم کا اہتمام کرتا ہے، اور تربیت اور تعلیم میں اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ اتنی تعلیم دی جائے جو کسی فرد کو یا کسی جماعت کو سمجھ میں بھی آ جائے اور وہ آسانی سے اس سے اجتناب کرنا شروع کر دے، جس کو ہم تدریج کہتے ہیں، یعنی ہر چیز کو فوری طور پر پہلے ہی مرحلے میں تو ٹوک انداز میں حرام اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، سوائے چند ایک احکام جن کا ذکر مختلف موقعوں پر ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور خاص یہاں تربیت کے پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے تمام اہل ایمان کو یہ نقطہ سمجھایا کہ جب آپ لوگوں سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ محض کسی قانونی وجہ سے یا اس کے جبر کی وجہ سے کسی چیز کو نہ چھوڑیں، بلکہ اپنے دل و نگاہ کو اس کا قائل اور مائل کرتے ہوئے اس سے اجتناب کریں، تو پھر زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ جو باقاعدہ دل و جان کی پوری رغبت کے ساتھ اختیار کیا جائے، اگر اجتناب کرنا ہے تب بھی اور اگر اختیار کرنا ہے تب بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہ بطور خاص جن چیزوں کا ذکر کیا اس میں سب سے پہلے خمر ہے۔ دیکھیے جتنی بھی باتیں کی بتائی گئی ہیں اس آیت میں، اور خمر بطور خاص، ان سب پر غور کریں گے ہم اپنے وقت پر سیدھا اس کا ذکر کرتے ہوئے، تو یہ تمام چیزیں انسانی جسم کو بھی نقصان پہنچانے والی ہیں، انسانی شعور اور عقل کو بھی نقصان پہنچانے والی ہیں، اخلاقیات کو بھی نقصان پہنچانے والی ہیں۔ فرد اگر اس کا شکار ہو جائے تو فرد کی عقل، اس کا شعور، اس کی سمجھ بوجھ وہ آہستہ آہستہ اس سے چھننے لگتی ہے، اور اگر کوئی گروہ یا جماعت اس کا شکار ہو جائے تو وہ بہت ساری بیماریوں کا اور بدکاریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر اس بات اور ہر اس کام سے اہل ایمان کو بطور خاص اور عمومی طور پر تمام انسانوں کو اس چیز سے منع کیا کہ جو ان کے جسم کو تکلیف پہنچا سکتی ہے یا نقصان پہنچا سکتی ہے یا ان کے عقل و شعور میں بھی خلل پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خمر سے لفظ کا آغاز کیا کہ خمر جو عربی زبان کے اعتبار سے تمام لوگوں کے ہاں معروف جو ہے وہ معنی میں سب کو پتہ ہے کہ خمر عربی زبان میں کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ لفظ جو ہے وہ خمیر سے بنا ہے، اور خمیر کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہیں، لیکن جب خمر بولا جاتا ہے تو اس سے مراد صرف اور صرف شراب ہی لی جاتی ہے جو انسان کے ہوش و حواس کو خراب کر دیتی ہے اور ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں آہستہ آہستہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے سختی سے منع کر دیا۔ والمیسر، یہ جو جوا ہے یہ بھی اس کے ساتھ شامل اس وجہ سے کیا گیا کہ جوئے میں بھی اسی طریقے سے انسان کو مالی نقصان ہوتا ہے اور ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے کہ جب وہ کسی چیز سے امید وابستہ کرتے ہوئے اس میں اپنا مال لگاتا ہے اور کوئی عقل کی بات، کوئی ٹھوس دلیل یا اس کے لیے کوئی وجہ تلاش نہیں کرتا، بلکہ محض ایک خیال اور خام خیال کی بنیاد پر کہ بس اس کو اگر میں پیسے لگا کر یا اس میں شامل ہو جاؤں تو میرا اتنا فائدہ ہو جائے گا اور اچانک مجھے اتنی رقم مل جائے گی، اس اچانک ملنے والی رقم کے لالچ میں انسان جو ہے وہ ایسا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو در حقیقت یہ لالچ کو بڑھانے والا سب سے بڑا سبب ہے جو عرب دنیا میں اس وقت بھی موجود تھا، اور ہماری دنیا میں آج بھی اس کی کئی شکلیں سامنے آ چکی ہیں، لیکن ہر وہ شکل کہ جس میں انسان اپنا پیسہ لگائے، اپنی دولت لگائے اور اسے بغیر کسی محنت کے
یا محض ایک وہم کی بنیاد پر یا خیال کی بنیاد پر اچانک پیسہ مل جائے یا اچانک چھن جائے، اس طرح کی کیفیت میں اگر وہ مبتلا ہو جاتا ہے ٹھیک تو عرب دنیا میں اس کو میسر کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہے جوا۔ ٹھیک آج کی دنیا میں ہمارے ہاں جوا اس کی کئی شکلیں موجود ہیں، مختلف کھیل کے میدانوں میں، چاہے وہ گھڑ سواری ہو یا کرکٹ ہو یا اس طرح کے اور دیگر جو کھیل ہیں، اس میں جو بھی ٹیمیں کھیل رہی ہوتی ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ جو جلد ہی پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور بغیر کسی محنت یا زیادہ محنت کے وہ دولت مند ہونا چاہتے ہیں، تو وہ ان کھلاڑیوں پر یا ان ٹیموں پر پیسے لگا کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اگر فلاں جو ہے وہ گھوڑا جیت گیا، فلاں کرکٹر وہ اس میں کامیاب ہو گیا یا فلاں ٹیم کامیاب ہو گئی جا تو میں اتنے پیسے لوں گا یا اتنے دوں گا۔ تو جب بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو اس کو عربی زبان میں اور قرآن کی زبان میں جوا کہا جاتا ہے۔ ٹھیک جوئے کی اور شکل ہم نے خاص طور پر اب قریب کے زمانے میں دیکھی کہ ہم نہ صرف یہ خود جوا کھیل رہے ہوتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کو بھی شامل کر دیتے ہیں، جس میں ہم کبھی مینڈک کو، کبھی کچھوے کو، کبھی کسی اور جانور کو، اور کبھی پانی کے اندر تیرنے والے، کبھی خشکی میں دوڑنے والے، یعنی ان کو بھی اس کے اندر شامل کرتے ہوئے ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اگر فلاں جو ہے وہ جانور نے یہ والا رخ اختیار کر لیا تو میری ٹیم جیت جائے گی یا میرا بندہ جیت جائے گا۔ ٹھیک یعنی اس طرح کی موہوم قسم کی امیدیں شیطان انسان کو دلا کر اسے جوئے کی راستے پر لے کے آتا ہے۔ جی اور کرکٹ اس وقت میچز دنیا میں کرکٹ میچز جو ہیں اس میں تو بہت زیادہ ایک جو ہے نا شاٹ پر باقاعدہ جو ہے وہ جوئے لگتے ہیں اور اس پر بہت سارے پیسے ضائع بھی ہوتے ہیں اور انسان بے شمار غموں کا شکار بھی ہوتا ہے۔ اور دنیا میں اس وقت جوا کئی شکلوں میں بے انتہا زیادہ کھیلا جانے والا ایک عمل ہے جس کو لوگوں نے دولت کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ٹھیک تو اللہ تعالیٰ نے اس حرام ذریعے سے جس سے انسان کو جو ہے وہ کمانے کا کم امکان ہوتا ہے اور دولت کے ضائع ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک اس نقصان سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا۔ ٹھیک ہے تو اس لیے جوئے سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں موجود ہو۔ والانصاب، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تیسرا جو لفظ استعمال کیا وہ ہے بتوں کے ساتھ اپنی وابستگی کو ظاہر کرنا، ٹھیک اور یہ بھی ایک طرح کا جوا بھی بن جاتا ہے، شرک بھی بن جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی بن جاتی ہے۔ ٹھیک بے شمار لوگ ایک طویل زمانے سے اس گناہ میں شریک ہوئے ٹھیک اور اب بھی ہو رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ کسی نہ کسی بت سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں ٹھیک اور پھر شرک کے راستے پر چلتے ہوئے وہ اس سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں ٹھیک اور کہتے ہیں کہ اگر یہ بت میں نے اس کو یہ نظر دے دی، اس کے سامنے یہ والی حرکت کر لی، میں نے اس کا احترام کر لیا، میں نے اس کو چومنے چاٹنے کا اہتمام کر لیا تو میرا فلاں کام ہو جائے گا، میں فلاں مصیبت سے بچ جاؤں گا۔ اور اب تو باقاعدہ ایک ترکیب کے مطابق، بلکہ ایک پلاننگ کے مطابق سوشل میڈیا میں بتوں کے ساتھ وابستگی کو بہت زیادہ مضبوط کیا جا رہا ہے۔ اللہ معمولی سا کوئی بھی ایک عام سا کام ذہن میں آ جائے، اس کے ساتھ فوراً ایک بت کی تصویر آتی ہے اور کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کام میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے اس بت کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کر دو، اس کے لیے اچھے کلمات کہہ دو ٹھیک یا اس کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دو جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس بت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر رہا ہے۔ ٹھیک تو یہ دنیا میں بہت بڑا ایک سازش کے تحت عمل شروع ہو چکا ہے۔ ٹھیک اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جو ہے وہ ناجائز بتا دیا اور حرام بتا دیا۔ ٹھیک اور پھر اس کے ساتھ ساتھ والازلام، جی یہ ایک زمانے میں پانسے کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے پانسے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی پرانے زمانوں میں کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہتا تو مختلف قسم کے لوگ باقاعدہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کہ اس کو اگر میرے ذریعے سے کرو گے تو میں زیادہ بہتر تیر چلاؤں گا، زیادہ بہتر میں پانسا پلٹوں گا۔ تو اس کی بنیاد پر باقاعدہ ان سے رابطہ کیا جاتا
اور اگر رابطہ نہ بھی ہوتا تو خود بھی بعض اوقات یہ کام کر لیا کرتے تھے کہ ہوا میں تیر چھوڑے جاتے، اگر وہ تیر دائیں طرف چلا گیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، اگر وہ تیر بائیں طرف چلا گیا تو میں ناکام ہو جاؤں گا، اگر پرندوں کو مار دیا تو پرندہ شکار ہو گیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، پرندہ شکار نہیں ہوا تو میں کامیاب نہیں ہوں گا۔ تو یہ توہمات سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ بت پرستی کی طرف اور غلط چیزوں کے ساتھ وابستہ ہونے کا عمل آگے بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام حرکتیں جن حرکتوں کی وجہ سے انسان کے جسم کو یا اس کی شعوری کیفیت میں یا عقل کی کیفیت میں کوئی نقصان کا پہلو شامل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا، کیونکہ اللہ ہی مہربان رب ہے، وہ انسانوں کو کسی بھی صورت میں کسی بڑی آزمائش کیا کسی چھوٹی آزمائش میں بھی ڈالنا نہیں چاہتا، وہ نقصان سے ہر صورت میں بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ چار اللہ تعالیٰ الفاظ نے یہ بات یہاں ڈاکٹر صاحب چار لفظ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، پھر رجس پر ہم آتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جو خمر ہے، یہ میسر ہے، یہ انصاب ہے اور یہ جو ازلام ہے، یہ چار الفاظ آئے ہیں اس آیت میں، اور جس طرح آپ فرما رہے تھے شرک کے انصاب کے حوالے سے، تو میرے ذہن میں ایک بات یہ بھی آ رہی تھی کہ یہ خمر کو اور شرک کو یعنی ہم پلہ قرار دے دیا، یعنی ایک آدمی جو شراب پی رہا ہے کیا وہ شرک میں مبتلا ہو گیا ہے؟ انیک بھائی دیکھیے، جب ہم شرک کی بات کرتے ہیں تو شرک کے کئی شیڈز ہیں، کئی اس کی صورتیں اور شکلیں ہیں۔ شرک کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کے حکم کو ترجیح دینا شروع کر دیں، ماننا شروع کر دیں۔ اسی وجہ سے جو لوگ ظالموں کی بات مانتے ہیں یا کسی ایسے آدمی کی بات مانتے ہیں جو اسے غلطی اور گناہ پر آمادہ کر رہا ہے، تو در حقیقت خدا کی حکم کو نہ ماننا اور خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے فرد، اور اس کو شیطان بھی کہا جا سکتا ہے، یا اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لینا، یا اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا۔ دیکھیے آپ نے جو لفظ استعمال کیا قرآن مجید میں، کس باریک بینی سے اس کی طرف بھی اشارہ کیا کہ محض اپنی خواہش کو بھی اگر انسان نے اپنے لیے زیادہ بہتر سمجھنا شروع کر دیا تو گویا اس نے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اور خواہش کو معبود بنانا ایک طرح کا شرک ہے۔ تو اسی طریقے سے کسی بت کے ساتھ وابستہ ہو کر اس بات کو اختیار کرنا اور دیگر گناہوں کو بھی اس لیے اختیار کر لینا کہ جسے اللہ تعالیٰ عمل شیطان کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ شیطان کا امر، شیطان کا عمل ہے، اور ہم اللہ کی بات کو چھوڑ کر شیطان کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تو یہ حقیقت میں ایک طرح کا شرک ہی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ کیٹیگوریکلی جسے ہم کہتے ہیں یہ حتمی آیت آ گئی، اور اب اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ شراب قیامت تک کے لیے حرام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل۔ میں نے انٹرو میں ایک بات یہ بھی رکھنے کی کوشش کی تھی کہ یہاں لوگ طرح طرح کے دلائل لانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے فجتنبو کا لفظ آیا ہے، اجتناب کرو، حرام کا لفظ تو نہیں آیا۔ تو ہم ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ تو استاد ہیں ہمارے، آپ کے سامنے کیا عرض کیا جائے کہ جناب والا یہ آپ نے ایک لفظ کی بنیاد پر اپنی رائے تبدیل کر دی، اللہ تعالیٰ کیا قرآن کریم میں فرما رہا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہو؟ بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیا تھا، اور آپ نے جب تک آپ دنیا میں موجود رہے اس حوالے سے آپ کے رویے، آپ کا انداز، صحابہ کو تعلیم، یہ خمر کے حوالے سے کیا دی؟ اللہ اکبر۔ تو ڈاکٹر صاحب کوئی اف اینڈ بٹ تو نہیں ہے نا اس میں کہ شراب حرام ہے؟ قطعی طور پر کوئی شک باقی ہی نہیں رہتا۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اصحاب رسول کے عمل کو پڑھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، مختلف حوالوں سے اس کے بارے میں اس کے پاس علم پہنچ چکا ہے، تو اس کے بعد کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔
جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حکم بھی سناتے ہیں اور پھر اپنے عمل کے ذریعے سے اس حکم کی وضاحت بھی کرتے ہیں سبحان اللہ کہ یہ جو حکم آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم سنایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم اپنے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو سنانا شروع کر دیا تو تاریخ گواہ ہے کہ پورے شہر میں جہاں جہاں بھی یہ آواز پہنچی تو تمام وہ لوگ جو اب مسلمان ہو چکے تھے، ایمان لا چکے تھے، انہوں نے فوری طور پر اس پر عمل کرتے ہوئے شراب نوشی سے نہ صرف اجتناب کیا، اس سے اپنے آپ کو بچایا، بلکہ وہ برتن تک توڑ دیے کہ جہاں شراب جمع کی جاتی تھی، چاہے وہ برتن ہو، پیالوں کی صورت میں ہو یا مٹکوں کی صورت میں ہو یا جس میں بنایا جا رہا ہے شراب، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ میں اس طرح بہنے لگی کہ جیسے بارش کا پانی بہنے لگتا ہے، یعنی ہر طرف سے یہ عمل شروع ہو گیا۔ تو ایسا نہیں تھا کہ محض یہ آیات اتری، لوگوں نے کچھ سمجھا کچھ نہیں سمجھا، کچھ عمل کیا کچھ نہیں عمل کیا اور یہ بات اسی طرح آگے بڑھتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لوگوں کو تلقین بھی کی اور انہیں وارننگ بھی دی کہ دیکھو آئندہ اس کے بعد اگر کسی نے شراب پی تو پھر اسے یہ سزا دی جا سکتی ہے، سبحان اللہ، اور واقعی ایسے لوگوں کو سزا بھی سنائی گئی۔ اور تیسرا حکم آ گیا، شراب حرام ہو گئی، قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو خمر ہے، یہ شراب ہے، یعنی کچھ اشخاص افراد یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر نشہ نہیں آیا تو پھر وہ شراب حرام نہیں ہے، کیونکہ خمر سے مراد یہ ہے بقول ان لوگوں کے کہ جو عقل کو ڈھانپ لے۔ تو اگر عقل ہماری معاف نہیں ہوتی اور ہم بہت قلیل انداز میں لے لیتے ہیں شراب تو وہ حرام نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا دین کیا فرماتا ہے کہ جس چیز کی کثرت حرام ہے تو کیا اس کی جو قلیل مقدار ہے کیا وہ حلال ہو سکتی ہے؟ آپ نے فقہاء کا یہ قول خود سنا دیا اور یقیناً صحیح سنایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیں ان تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس چیز کی کثرت حرام ہے تو اس کا قلیل مقدار میں ہونا یا اس کی قلت جو ہے وہ بھی اس کو حرام ہی کرتی ہے، اور بشرطے کہ وہ شراب ہی کے زمرے میں آتی ہو۔ دیکھیے یہ جو عمل آپ نے ابھی جس کی طرف اشارہ کیا، بہت سے لوگ جب شراب کا آغاز کسی سے ہوتا ہے تو ہر ایک بندہ جو اس سے پہلے شراب کا عادی نہیں ہوتا، چاہے وہ بہت ہی ہلکی قسم کی شراب کیوں نہ ہو، لازماً وہ نشے کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن جو بھی نشہ کرنا شروع کر دے تو آہستہ آہستہ وہ اس مقدار میں پہنچ جاتا ہے کہ زیادہ مقدار میں پینے سے بھی اسے بعض اوقات نشہ نہیں ہوتا۔ تو کسی چیز کے عادی ہونے کی وجہ سے اگر وہ نشے میں نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو اب چھوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ خمر والی جو علت ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو منع کیا بس اس چیز سے اجتناب ہی کرنا چاہیے اور اس کی قلت اور کثرت کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے۔ یہ تمام وہ بہانے ہیں جو شیطان انسان کو سکھاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس تھوڑی سی مقدار کی صورت میں یا تھوڑے سے عمل کی صورت میں ان بڑے بڑے گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کا راستہ کھولتا ہے۔ جی ہاں، جو آگے آ رہی ہیں یہ باتیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم شراب کو دوا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، تو دین اس تعلق سے کیا فرماتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، تو کسی نے کہا کہ میں تو اس کو دوا کے طور پہ استعمال کرتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دیگر علماء نے اس کی تائید کی کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ اور رجس اور فاجتنبوہ کا جو لفظ اس کے لیے استعمال ہو گیا تو اس کے اندر شفا باقی ہی نہیں رہتی۔ شفا اس میں آئے گی
کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اسے پاکیزہ بھی بنایا ہو اور اسے واقعی انسانی صحت کے لیے بہتر قرار دیا ہو، جسے اللہ تعالیٰ نے رزق بنا دیا اور اس فجتنبو کا لفظ اس کے ساتھ جوڑ دیا، تو اس رزق سے، اس گندگی سے آدمی شفا طلب کرتا ہے، تو سوائے اس کی حماقت کے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ ٹھیک، یعنی جو چیز خود مرض ہو وہ علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی۔ اچھا، اب ڈاکٹر صاحب یہ تو اب اس پہ کچھ بات مزید کروائیں گے آپ سے کہ ہمارے پاس ہمارے معاشروں میں کیا ہو رہا ہے خمر کے حوالے سے، یہ شراب کے حوالے سے جو فیکٹریز کیوں لگی ہوئی ہیں پاکستان میں، جبکہ ہمارا دین یعنی قرآن اور صاحب قرآن وضاحت کے ساتھ ایک بات فرما چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب لیکن میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ موضوعات بہت سارے ہیں وہ ہم کسی حد تک ان کا احاطہ کر لیں۔ اب میں صرف جوئے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، شراب اور جوا، آپ نے حالات کا ذکر بھی کیا کہ کیسے کیسے حالات ہیں ہمارے پاس، جوا ہر چیز میں شامل ہو گیا۔ اور کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ ہمارے جو کرکٹ میچز ہیں اس میں تو ایک ایک بال پہ جوا چل رہا ہے، ایک ایک اوور پہ جوا چل رہا، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور یعنی ہر معاملے میں جوا شامل ہوتا جا رہا ہے اور گناہ کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ایک فن، بھئی ایک فن ہے، بس اسے لے لیا ہم نے اور پیسے چلے جاتے ہیں یا آ جاتے ہیں، بس کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب انسان کی نفسیات پر ایک تو یہ حکم آ گیا، جب یہ حکم آ گیا تو تمام دلائل ختم ہو گئے۔ جب اللہ نے ایک بات فرما دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات فرما دی، پھر اس پر آرگومنٹ وغیرہ ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن جیسے انسانی نفسیات ہوتی ہے، یہ جوا انسان کو انسان سے قریب کرتا ہے یا انسان کو انسان سے دور کر رہا ہے؟ ارشاد۔ دیکھیے جوا جو ہے، یہ جیسے میں نے اپنی گفتگو میں بھی ذکر کیا، آپ نے بھی اشارہ فرمایا تھا کہ جوا انسان کے اندر ایک ایسی لالچ پیدا کرتا ہے جس لالچ کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ آغاز میں چند پیسوں سے یا چند منافع بخش چیزوں سے شروع ہوتا ہے وہ لالچ کا عمل، اور آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل بات وہی ہے جس کا ابھی آپ نے اعادہ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا تو پھر اس نجاست سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ نہیں بچانا چاہیے؟ جسے اللہ تعالیٰ نے نجاست کہہ دیا، گندگی کہہ دیا، تو دنیا میں کوئی بھی عقل مند آدمی کیا یہ گوارا کرے گا کہ وہ ہمارے ہاں جو معروف نجاست ہے، جس کو ہم ہر ایک بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ نجاست ہے، اس کا ایک قطرہ بھی کیا وہ استعمال کر سکتا ہے جان بوجھ کر؟ کیا وہ اس کا ایک معمولی سا ذرہ بھی اس کا استعمال کر سکتا ہے؟ ایک آدمی جانتے بوجھتے اس نجاست کے قریب بھی جانے کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر اس کے کپڑوں پر اس کا کوئی قطرہ لگ جائے اس نجاست کا یا کوئی ذرہ لگ جائے تو فوری طور پر اس نجاست کو ہٹانے، اس کو دھونے، صاف کرنے کی وہ کوشش میں لگ جاتا ہے۔ تو جو کپڑے پر لگ جائے نجاست، اس کی تو ہم فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا جو جسم پر لگ جائے اس کو تو ہٹانے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے دل و دماغ میں، ہماری روح میں، ہمارے اندر کی دنیا کو نجاست سے بھر دے اور اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا دے، اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ صرف اور صرف شیطان کا وہ وسوسہ ہے جو انسان کو مسلسل گناہ پر آمادہ کرتا رہتا ہے اور اسے کہتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اور وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے کرتے بڑے بڑے گناہوں کے لیے مال آ رہا ہے تو شیطان خواب دکھاتا رہتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ مال آپ کے پاس آ جائے گا۔ حالانکہ یہ جو اس شعبے سے وابستہ لوگ ہیں ان کا ایک مقولہ ہے جو کہ بہت مشہور مقولہ ہے کہ جو جوا کرواتا ہے بس اسی کو فائدہ ہوتا ہے، جوا کھیلنے والے کو ہمیشہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بالکل ایسا ہی ہے، تجربہ یہی بتاتا ہے کہ جو لوگ بھی جوا کھیلنے والے ہیں یا مختلف لوگ شکار جو ہو جاتے ہیں انہیں بالآخر نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ تھوڑا تھوڑا فائدہ در حقیقت انسان کی اس لالچ کو بڑھانے کے لیے وہ جان بوجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ اور باقاعدہ اب تو یہ بھی
रवाज पड़ चुका है, और मैंने बहुत से नौजवानों से सुना कि अगर कोई शख्स किसी ऐसे खेल में या ऐसे काम में जुए पर आमादा कर रहे हैं किसी को, तो वो किसी ने 100 रुपये लगाए या 1000 रुपये लगाया, तो कुछ लोग बाकायदा उसे कर्ज देकर इस बात पर आमादा करते हैं कि कोई बात नहीं, ये चंद थोड़े से पैसे थे, मुझसे पैसे ले लो, कोई हर्ज नहीं है, बिलाखिर तुम्हें फ़ायदा हो ही जाएगा। और उसकी लालच को बढ़ाते बढ़ाते उसे बाकायदा मकरूज़ कर देते हैं। और जो एक दफ़ा चंद हज़ार का मकरूज़ हो जाए, वो नौजवान तो फौरी तौर पर उनकी गिरफ्त में आ जाता है। फिर वो मुस्तकिल उस काम से बचने के लिए, यानी अपने आप को नुकसान से बचने के लिए उसके रास्ते पर चल पड़ता है, और वो बुरी तरह उसका शिकार हो जाता है। इसलिए जो भी जुआ खेलने वाला है या खिलाने वाला है, अव्वल तो जो खिलाने वाला है उसे भी सोचना चाहिए कि वो तो ज़्यादा बड़ा मुजरिम बन जाता है अल्लाह ताला के नज़दीक, कि उसने ना सिर्फ गुनाह किया बल्कि और बेशुमार लोगों को इस गुनाह की दलदल में फंसा दिया है। तो उसे भी बचना चाहिए, और जो खेलने वाले हैं उन्हें भी होश के नाखुन लेने चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो खेलने वाले हैं, अब जो खेलता है, जो मुखालिफ है, तो उससे एक दुश्मनी अगर बयान ना भी की जाए, महसूस की जाती है। हमारा दीन तो हमें इंसान से मोहब्बत करना सिखाता है, जुआ इंसान से दुश्मनी करना सिखाता है। डॉक्टर साहब, एक बात ये, और दूसरी बात ये कि जब एक आसानी से पैसे आ जाते हैं तो इंसान के अंदर जो बड़ी बड़ी अखलाकी बीमारियां आ जाती हैं, कमज़ोरियां आ जाती हैं, हमारा दीन उसकी इजाज़त तो नहीं देता ना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे आसानी से दौलत आई तो उसको खर्च करने में भी वो इसी तरह की अपने अंदर एक सहूलत महसूस करता है, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात बताई कि जो माल तुम कमाते हो उसके बारे में पूछा जाएगा, और ये भी पूछा जाएगा कि तुमने ये माल खर्च कहाँ किया है। तो दोनों एतबारात से इंसान मुश्किल में पड़ जाता है बिलाखिर, और अल्लाह ताला की पकड़ का शिकार होता है। ठीक है जी। अब अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा, ये अंसाब के हवाले से आपने गुफ्तगू फरमा दी, आपने अज़लाम के हवाले से गुफ्तगू फरमा दी। अब हम ज़रा आगे चलते हैं। यहाँ पर रिज्स का लफ्ज़ आया है, जो ये काम हैं ये तमाम गंदगी हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर रिज्स का लफ्ज़ आया है, कुरान करीम नजिस का लफ्ज़ भी बयान करता है, तो रिज्स में और नजिस में क्या फ़र्क है? देखिए, कुरान मजीद में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जिनसे किसी चीज़ से मना करने का हवाला मिलता है, उसमें यकीनन हराम का लफ्ज़ तो मौजूद है, सभी लोग उसके बारे में जानते हैं। ठीक। लेकिन कहीं अल्लाह ताला किसी और लफ्ज़ को उसके मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो उस मुतबादिल की बुनियाद पर ये माना नहीं निकाला जा सकता कि ये मुतबादिल है, इसकी जो हुर्मत है वो उस तरह की वो नहीं है जिस तरह के हराम वाली पाई जाती है। अल्लाह ताला ने एक चीज़ को नजासत कह दिया या गंदगी कह दिया, तो उससे भी उसी तरह ही इज्तिनाब करना चाहिए। लेकिन आम तौर पर जो ज़ाहिरी तौर पर हमें गंदगी दिखाई देती है, तो वो पानी का कतरा हो या वैसे इंसान के बोलो बराज के हवाले से जो चीज़ सामने आती है, या वैसे गंदगी का गंदा पानी है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए नजासत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जिस नजासत का ताल्लुक़ महज एक एहसास से हो, महज एक ख़याल से हो, उसको भी अल्लाह ताला ने रिज्स के साथ जोड़ के उसे गंदगी में शामिल कर दिया। कि नजासत जो है उसको तो देखकर इंसान पता लगा लेता है कि ये मैं नजासत का शिकार हो गया हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात रिज्स का पता नहीं चलता। ठीक है। बज़ाहिर उसके कपड़े साफ़ रहते हैं, वो ख़ुद भी साफ़ सुथरा ही रहता है, लेकिन माल कमाया और माल में ये जो जुए वाला अमल है वो शुरू हो गया, तो उसको ज़ाहिरी तौर पर तो पता ही नहीं चलता कि उसने कब नजासत से अपने हाथ गंदे कर लिए। लेकिन अल्लाह ताला जो नज़रियाती तौर पर और फ़िक्री तौर पर और ज़हनी तौर पर जिस नजासत का शिकार हुआ है, उसके लिए रिज्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिन अमल शैतान। अब यहाँ अल्लाह ताला ये बातें बयान करके इन तमाम अमाल को शैतानी अमल करार दे रहा है। तो
دو راستے ہیں ڈاکٹر صاحب جو ہم نے آپ سے سیکھا ہے کہ ایک رحمان کا راستہ ہے اور یہ شیطان کا راستہ ہے. تو بندے کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ رحمانی راستے پہ رہے, شیطانی راستے پر نہیں آئے. یہ من عملی شیطان کو ذرا کھول دیجئے. انیق بھائی دیکھیے ابھی آپ نے جو ذکر کیا اور ہم بھی اس کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو رجس قرار دیا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کوئی شخص اپنی ڈکشنری میں سے کوئی نیا لفظ اس کے اندر تلاش کرتے ہوئے رجس کا کوئی نیا معنی بنا لے, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ من عمل الشیطان کہہ دیا تو اب تو کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہی کہ جو کام تم کر رہے تھے جی ہاں, یہ رحمان کا پسندیدہ کام نہیں ہے, ٹھیک, نہ اس کے رسول کا پسندیدہ کام ہے, صلی اللہ یہ تو شیطان کا عمل ہے. جی, تو کیا شیطان کا کوئی بھی عمل اچھا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ انسان کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان شیطان انسان کا کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی کہ اس میں سے کوئی نیا معنی تلاش کر کے اور اس کے اندر معنی کے اعتبار سے تخفیف پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. یہ محض وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں بیماری ہو اور جو شیطان کا ساتھی ہے اور لوگوں کو بہکانے کے لیے اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں بنا کے پیش کر رہا ہے. جی, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب فجتنبو, اجتناب کرو, لعلکم تفلحون کی بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے, یہاں فلاح کی بات ہو رہی ہے, اجتناب کی بات ہو رہی ہے. اجتناب سے مراد کیا؟ ان سے دوری اختیار کرو. یہاں جب یہ چیزیں حرام قرار دے دی گئیں تو یہاں پر حرام کا لفظ اللہ تعالیٰ نہیں لا رہا, فجتنبو کا لفظ لا رہا ہے. اس کی کیا خاص حکمت ہے؟ دیکھیے اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے وہ تو بالکل واضح ہے. پوری آیت میں قدم قدم پر ایک ایک نقطے کو واضح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ تو بتا رہا ہے نا کہ یہ گندگی ہے نمبر ایک, اور یہ عمل شیطان ہے نمبر دو. اور اللہ تعالیٰ جب یہ دونوں باتیں بتا کے واضح کر چکا تو پھر فجتنبو کا جو معنی ہوگا وہ محض اجتناب کرنا, اس کو مخفی نہ سمجھا جائے یا اس کو خفیف نہ سمجھا جائے, بلکہ اس کا مطلب ہے اس سے بچو. اور جب اس سے بچا جانے کا معنی لیا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہی کہ اس کے قریب نہ جاؤ اور اجتناب کرو اور یعنی بچو اس سے. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خرابی بتائی جا رہی ہے اس خرابی کو نہ کرنا در حقیقت یہ بچنے کے معنی میں آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ بچو کہہ دیا اور اس کے بعد پھر گنجائش بھی رکھ دی کہ چلو تھوڑا بہت کر لو تو کوئی حرج نہیں. ایسی یہاں پر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. بالکل, یہ یہاں ممانعت بلکہ حرام کے معنوں میں آیا ہے. اچھا, اب ڈاکٹر صاحب کیونکہ بالکل آخری منٹ جاری ہیں پروگرام کے, اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ شیطان, اب پھر وہ شیطان کا ذکر کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے, اب شراب اور جوا دو چیزوں کو نکال لیا گیا, تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے, تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے. اللہ فرماتا ہے, اللہ اکبر, تمام دلائل دے دیے, تمام گفتگو ہو گئی, کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ یہ ایک دو باتیں ہیں یہاں, تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے, ذرا اسے کھول دیجئے, اور اللہ کی یاد سے اور نماز سے تمہیں روکنا چاہتا ہے, ذرا اسے واضح کریں. انیق بھائی دیکھیے یہ جو قرآن مجید کی آیت میں, دوسری آیت میں یوقع بینکم العداوہ والبغضاء کا ذکر ہے, جی, ان دونوں خرابیوں کا جو تعلق ہے وہ خمر اور جوئے سے جوڑا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور خمر اور جوئے یہ دو عمل ایسے ہیں کہ جس کی بنا پر انسان کسی دوسرے کا مخالف ہو سکتا ہے, کسی دوسرے کے بارے میں اس کے اندر رنجش ہو سکتی ہے, غم ہو سکتا ہے, غصہ ہو سکتا ہے. اور یہ آئے دن دیکھنے میں آتا ہے, جب بھی کوئی شخص شراب پی لیتا ہے اور شراب اس کے دماغ کو چڑھ جائے تو اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے, اسے اچھے برے کی کوئی تمیز باقی نہیں رہتی. اسے یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ میں جس سے مخاطب ہو رہا ہوں وہ میرا دوست ہے یا میرا دشمن, وہ میرا عزیز ہے یا میرا قریبی,
وہ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کی عقل کام ہی نہیں کر رہی، جس کی بنا پر لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، سر پٹول ہوتی ہے، بے شمار قسم کے حادثات اس دنیا میں آ چکے ہیں اور ہو چکے ہیں، سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ حادثات دیکھے ہیں۔ تو یہ خمر اور اس کے ساتھ ساتھ جوا جو لالچ کا ذریعہ بنتا ہے، جس بندے کا مال ضائع ہو گیا یا اس کو نقصان ہو گیا تو اپنے نقصان پر وہ چپکے سے تو نہیں بیٹھے رہے گا، وہ پہلے غم کا شکار ہوگا اور آہستہ آہستہ اسے اندازہ ہوگا کہ مجھے اس کام میں فلاں شخص نے لگایا تھا، فلاں شخص کا ذریعہ بنا تھا، بس اس کے خلاف غصہ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے غصے کو بھڑکاتی ہیں اور اس کی عقل و شعور کو اس سے ختم کر دیتی ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جب بھی کوئی شخص اختیار کرے گا تو بالآخر اس کا نتیجہ عداوت اور بغض پر جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ تو اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو عداوت، دشمنی اور بغض، غصہ اس سے محفوظ کرنے کے لیے بھی یہ تمہیں چاہیے کہ تم شراب کے قریب مت جاؤ اور جوئے کے قریب مت جاؤ، سبحان اللہ، کیونکہ یہ دونوں چیزیں تمہارے اندر یہ خرابی پیدا کریں گی کہ تم لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو شیطان کی کارروائی یہ بھی ہوتی ہے کہ شیطان اللہ کی یاد سے اور نماز سے روکتا ہے، تو اللہ کی یاد کو الگ اور نماز سے الگ، نماز کو الگ یہ کیوں رکھا ہے؟ دونوں کو اس لیے الگ الگ رکھا گیا، پہلی بات تو یہ دونوں ذکر کے معنی میں بھی استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں کئی مقامات پر، قرآن مجید کو بھی ذکر کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، لیکن جہاں جب بھی ذکر استعمال ہوتا ہے تو عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کا جو احساس، اللہ تعالیٰ کا تصور ہمارے ایمان کے اندر موجود ہے، اس میں اس اللہ کی بادشاہت اور اس کے مالک ہونے اور ہر چیز کو جاننے اور دیکھنے اور سننے کی کیفیت بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو جب بھی کوئی شخص شراب پیتا ہے اور جب بھی کوئی شخص جوئے کی لالچ میں شامل ہو جاتا ہے تو در حقیقت اس کے اندر سے ایمان اس درجے میں ختم ہو جاتا ہے کہ وہ یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، میرے بارے میں کوئی نہیں جانتا، میں جو کچھ بھی کرتا پھروں مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنے والا، گویا کہ اس نے اللہ کی ذات کو بھی اپنے ذہن سے نکال دیا، جس کی بنا پر وہ جوا کھیلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے۔ اور شراب بھی پیتے وقت آدمی اس چیز کو فراموش کر دیتا ہے کہ یہ چیز وہ ہے جسے میرے اللہ نے حرام کر دیا ہے، تو اس کو جاننے کے باوجود اگر وہ اس کو اختیار کر رہا ہے تو در حقیقت اللہ کی نافرمانی تو کر ہی رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی عقل سے اور اس کے شعور سے یہ بات بھی ختم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتا بھی ہے اور اس سے سوال بھی کر سکتا ہے، اس کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کا، اس کی طرف سے ناراضگی کا، اس کی طرف سے عذاب کا وہ تصور ہی آہستہ آہستہ زائل ہونے لگتا ہے۔ تو یہ نماز اور ذکر کے حوالے سے شراب اور جوا یہ دونوں اس کو دور کرنے کا باعث بن جاتے ہیں، اس کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور جہاں کہیں بندہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دور ہوا، نماز اسے پھر اللہ کو یاد دلا دیتی ہے، اللہ سے قریب کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اچھا فہل انتم منتہون، کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ ارشاد۔ یہ جو آخری حصہ ہے، اصحاب رسول کی ایک سے زیادہ روایات ہمیں ملتی ہیں کہ جیسی یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا تو بہت سے اصحاب نے باقاعدہ بآواز بلند اس بات کا اظہار کیا کہ ہاں اللہ، ہم اس سے باز آنے والے ہیں، کیونکہ آپ کی بات بالکل واضح ہو چکی، اور خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے بآواز بلند اس بات کا اظہار کیا، کیونکہ پہلے بھی وہ شراب کے بارے میں یہ اس بات کی خواہش کیا کرتے تھے اور اس کا ذکر کیا کرتے تھے کہ کاش اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل واضح قسم کی آیات اس حوالے سے نازل ہو جائیں۔ تو جیسی یہ آیت نازل ہوتی ہے واضح طور پر تو انہوں نے برملا کہا کہ ہاں، ہم کیوں نہیں اس سے باز آنے والے، ہم اس سے باز آنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ منتہون کے حوالے سے اصحاب رسول کا رد عمل تھا۔ ٹھیک ہے، اور یہ آخری آیت نازل ہو گئی، حتمی فرمان آ گیا اللہ کی جانب سے، شراب کے حوالے سے، جوئے کے حوالے سے۔
انصاب ازلام کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ کا۔ یا ایھا الذین آمنوا سے یہ آیت شروع ہوتی ہے اور اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ایمان کے دعوے دار ہو اور کہ تمہارے یہ اعمال ہو سکتے ہیں، کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے، تو جو ہمارے بڑے ہیں ان کو اس جانب بھی نہ ہی صرف توجہ دینی چاہیے بلکہ فکر مند ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بہت سیکھا۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ خانہ کعبہ کو کس سنہ ہجری میں قبلہ قرار دیا گیا تھا؟ درست جواب 2 سنہ ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حج کے دوران وقوف عرفہ کس مقام پر ادا کیا جاتا ہے؟ منی میں، خانہ کعبہ میں یا میدان عرفات میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009222343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 وقت قرآن اندازی کا۔ کاش ڈاکٹر صاحب کراچی میں ہوتے تو میں ڈاکٹر صاحب کے دست مبارک سے یہ پرچی نکلواتا۔ احد فراز صاحب میلبرن آسٹریلیا سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں سب سے معمولی علم وہ ہے جو زبان پر ہو، اور بلند ترین وہ جو عمل میں ظاہر ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے معمولی علم وہ ہے جو زبان پر ہو، اور بلند ترین وہ جو عمل میں ظاہر ہو۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔